یقین کیجئے کہ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کیسے کنیزی زہرا کی ہلکی سی بھی خوشبو نہیں آ سکتی ہمارے اندر اگر ہم نے بخل جیسی اس ہم کہتے ام الرذائل، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے، بہت سی برائیوں کی جڑ اس برائی اور اس بیماری سے وجود میں آتی ہے، اس کو ہم دور نہ کریں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے البخل آہا، آہا یعنی یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں یہ کریم انسان کے اندر ہی بیماری نہیں ہوتی، جیسے فزیکلی بھی آپ کہتے ہیں نا یہ بیماری فلاں فلاں انسان میں ہوتی ہے، جن کے کیلشیم ویک ہو ان کے پاس یہ بیماری ہوگی، اور جن کے پاس ایمان کی کمی ہوگی وہ بیمار ہوگا، اور وہ بخیل ہوگا، اور وہ بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہوگا۔ آپ خود سوچئے بخیل سب سے زیادہ سوء ظن رکھتا ہے، جناب سیدہ فرما رہی ہیں اللہ سے، کیونکہ اس کا توکل، اس کا یقین، اس کا بھروسہ اس پر نہیں ہے کہ دیا تو اللہ کا سسٹم یہ کہ یہاں خالی ہوا وہاں وہ بھر جاتا ہے، آٹومیٹکلی خلف آ جاتا ہے۔ تو بخیل کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اگر دے دیا تو اتنا وہ خوف، اتنی وحشت کے عالم میں ہوتا ہے، اتنا تنہا ہوتا ہے، رب سے دور ہوتا ہے، ایک بیابان میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے کوئی چیز شیئر نہیں کرتا۔ اور بخیل صرف مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، وہ بخل اس لیے جڑ اور کلیدی ہم کہتے ہیں کہ رذائل میں سے، بری صفات میں سے، کہ آپ جب بخیل ہو جاتے ہو تو خود بخود نہ صرف آپ مال نہیں دیتے ہو، کبھی کبھی آپ پھر اور بھی چیزیں دینے سے، وقت دینے سے بھی بخل کرتے ہو، اسمائل دینے سے بھی بخل کرتے ہو، سلام دینے سے بھی بخل کرتے ہو۔ اس لیے حدیث میں جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، جو درود بھیجنے میں کنجوسی کرے وہ بھی کنجوس ہے۔ سو سٹنجینس ایسی جڑ والی بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سی دوسری بیماریاں بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ البخل شجرۃ فی النار، بخل کنجوسی ایک جہنم میں بویا ہوا ایک درخت ہے، یعنی تمام جہنمی صفات بخل سے بھی سرچشمہ پاتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وقریب من النار، جب انسان سخاوت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کس سے نزدیک ہوتا ہے؟ آتش دوزخ سے، وہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، وہ دور ہو جاتا ہے لوگوں سے، وہ ریلیشن شپس میں بھی اس کی جو ہے وہ بخل نظر آتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کا ایک اتنا حسین، آپ ہماری سائیکالوجی، ہمارے ماہر نفسیات کے طور پر بتا رہی ہیں کہ دیکھو اپنے اندر ہرگز یہ صفت نہ لانا، کیونکہ دیکھیں جو انسان سخی ہوتا ہے خود بخود اس کا اخلاق بھی، اس کے روابط بھی، اس کے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بھی حسین ہو جاتے، اس میں بھی سخاوت نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یوں ہمیں دعوت دی، آپ نے یوں فرمایا، ہماری جان قربان ہو ہماری سیدہ پر، کہ آپ فرما رہی ہیں کہ بخل وہ درخت ہے جو جہنم میں ہے، جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، خدا را اس شاخوں کے قریب نہ جانا۔ اور السخاء شجرۃ فی الجنہ، اس کے اپوزٹ اب آئیں شجرہ سخاوت کو دیکھیں تو کہا اس کے روٹ، اس کی جڑیں جو ہے وہ جنت میں پیوستہ ہیں، اور اس کے اغصان یعنی اس کی برانچز، اس کی شاخیں جو ہے وہ دنیا میں تمہارے لیے پھیلا دی گئی ہے، اس کو پکڑ لو، گراسپ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اس کو حاصل کر لیا وہ سخاوت کی جو شاخیں اسے وہ جنت کی طرف لے کر جائیں گی۔